الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 9th اور میٹرک کے امتحانات شروع ہونے والے ہیں، اور کچھ بورڈ ایسے ہیں کہ جن کے امتحانات ہو رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد ایسے ہوتی ہے جو کہ سارا سال نہیں پڑھتے اور بالکل اینڈ پہ آ کے پڑھتے ہیں، اور جب اینڈ پہ پڑھتے ہیں تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور سلیبس زیادہ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ان کا جو سٹریس لیول ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے کہ اتنے کم ٹائم کے اندر ہم سلیبس کو کیسے یاد کریں۔ اور دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس سبق کو یاد کرتے ہیں اور وہ ان کو بھول جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس ایسی کیا غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو سبق یاد نہیں رہتا اور وہ بھول جاتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں اسی پہ ہم بات کریں گے۔ آپ دیکھیں، جب بھی کوئی بھی سبق جب آپ یاد کرتے ہیں تو وہ جو انفارمیشن ہوتی ہے کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو دیر تک یاد رہتی ہیں، اور کچھ انفارمیشن ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو دوسرے دن ہی بھولی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، جو میموری ہوتی ہے نا، میموری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آپ کی شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے اور ایک آپ کی لانگ ٹرم میموری ہوتی ہے۔ جو بھی چیز آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں ہوتی ہے وہ آپ کو جلدی بھول جاتی ہے، لیکن جو انفارمیشن آپ کی لانگ ٹرم میموری میں جاتی ہے وہ انفارمیشن آپ کو دیر تک یاد رہتی ہے۔ اب اسٹوڈنٹس دیکھیں کرتے کیا ہیں۔ فار ایگزامپل، انہوں نے آج ایک ٹاپک کو پڑھا، اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے ریڈ کیا، یاد کیا، جب دوسرا دن آتا ہے تو اب یہ جو انفارمیشن ہے وہ ان کی شارٹ ٹرم میموری میں ہے۔ دوسرے دن کیا کرتے ہیں، وہ اگلا ٹاپک لیتے ہیں، اس ٹاپک کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، تیسرے دن تیسرا ٹاپک یاد کرتے ہیں، اور جب ویک کے بعد چیک کرتے ہیں تو ان کو ایک بھی ٹاپک نہیں آ رہا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جتنی بھی انفارمیشن تھی وہ ان کی شارٹ ٹرم میموری میں گئی اور وہ اس کے وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب کرنا یہ ہوتا ہے، ریسرچ سے یہ چیز ثابت ہے کہ آپ کوئی بھی انفارمیشن ہے اس کو اگر آپ یاد کرتے ہیں، اس کو ریٹین کرتے ہیں اور اس کو 24 گھنٹے کے اندر آپ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، اور ریوائز کرنے کے بعد ایک بار آپ اس کو لکھ لیتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو انفارمیشن تھی وہ آپ کی شارٹ ٹرم میموری سے نکل کر آپ کی لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی امتحان دے رہے ہوں، چاہے آپ میٹرک FSC کا امتحان دے رہے ہوں، آپ مقابلے کا امتحان دے رہے ہوں، آپ نے 2 سلاٹ بنا لینی ہے۔ ایک سلاٹ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی ٹاپک کو یاد کیا، اس کو انڈرسٹینڈ کیا، پھر دوسرے سلاٹ میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے اگلا ٹاپک نہیں پڑھنا، اگلا ٹاپک یاد نہیں کرنا، آپ نے اسی ٹاپک کو دوبارہ اس کو لکھنا ہے اور اس کو ریوائز کر لینا۔ دیکھیں، جو ریوائز کرنا ہوتا ہے، ریویژن میں آپ کے ہو سکتا ہے 10 سے 15 منٹ لگ جائے، لیکن یہ آپ کے امتحان کے لیے اور اچھے نمبر لینے کے لیے یہ چیز بہت زبردست ہے، اور یہ آپ کو بڑی ہیلپ کرتی ہے۔ ریپیٹیشن از دا مدر آف سکسیس۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ تعلیمی کامیابی چاہتے ہیں تو آپ ایک یہ فارمولہ اپنا لیں، اس کو زندگی میں شامل کر لیں، آپ کسی بھی امتحان میں آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ اور وہ فارمولہ کیا ہے کہ کسی بھی ٹاپک کو یاد کرتے ہیں آپ اس کو دوسرے دن ریوائز کر لیں، اس کو لکھ لیں، تاکہ وہ جو انفارمیشن ہے آپ کی شارٹ ٹرم میموری سے نکل کر آپ کی لانگ ٹرم میموری میں چلی جائے۔